رئیس واقعی میں آمنہ کے علاوہ جہاں جہاں پارسل ڈیلیور کرنے جاتا تھا وہاں کی خواتین، بہنوں، ماؤں، بچیوں، بہوؤں کو تنگ کرتا تھا؟ کیونکہ ایک اور فیملی نکل کر سامنے آئی ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر رئیس کے خلاف کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیا اس کے ذہن میں یہ غلاظت تھی؟ کیا واقعی میں وہ یہ کام کر رہا تھا؟ کیا واقعی میں پارسل ڈیلیور کرنے کے نام پر وہ لڑکیوں کو میسیجز کرتا تھا، گھر کی بہوؤں کو میسیجز کرتا تھا؟ اب جس فیملی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ رئیس فرحان کی جو فیملی ہے، فرحان کا جو گھرانہ ہے، اس سے زیادہ دور نہیں ہے، جوہر ٹاؤن کے اندر رہتی ہے۔ اور انہوں نے رئیس کے بارے میں کیا بات بولی، کیونکہ 6 سے 8 پارسل یہی رئیس ان کے گھر میں پہلے بھی ڈیلیور کر چکا ہے۔ وہ دن کے ٹائم پہ کیوں آتا تھا، وہ دوپہر کے ٹائم پہ کیوں آتا تھا، جب ڈیلیور کر دیتا تھا پارسل اس کے بعد کیا میسیجز کرتا تھا، آج ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فیملی نے رئیس کے بارے میں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والوں پر اتنی بڑی قیامت رچا دی گئی کہ جناب جو ایک حق ہوتا ہے نا انسان کا کہ یار کم سے کم کسی بچے کو مار دیا، اس کا آخری دیدار تو کرنے کو کوئی نوبت آ جائے، ان کو یہ موقع تو فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کا آخری دیدار کر سکیں، وہ حق بھی اس کے گھر والوں سے چھین لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی قیامت تھی، ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ 23 سال کے گھر کے چراغ کو قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور اس کے بعد اس کا آخری دیدار کرنے کی بھی نوبت ان کے گھر والوں کو نہیں آئی۔ اور اب اس کے بعد فرحان اور رئیس کے گھر والے کس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے ہیں میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں آج بتاتا ہوں، کیونکہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ان سے غلطی سے رئیس کا قتل نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ طور پر پلان طریقے سے اس کا قتل کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ ایویڈنسز کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ ایویڈنسز کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اور فیملیز نکل کر سامنے آئی ہیں اور انہوں نے رئیس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ رئیس ڈیلیوری بوائے تھا نا، پیکٹس جو پارسلز ہوتے ہیں اس کو ڈیلیور کرتا تھا۔ صرف آمنہ تو وہ گھر نہیں تھی، آمنہ کا گھر تو نہیں تھا نا جہاں پر وہ ڈیلیوری کرتا تھا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک کی گفتگو میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ہماری کمپنی کے اندر جتنے بھی پارسلز آرڈر کیے جاتے ہیں اس پہ سے 90 سے 95% جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں اور پارسلز منگوا رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ منگوا رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ منگوا رہی ہوتی ہیں۔ اب کچھ اور فیملیز نکل کر سامنے آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ رئیس کی نیت میں ہی فطور تھا، وہ گھر کی خواتین کو تنگ کرتا تھا، گھر کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تنگ کرتا تھا، تو کسی اور کے لیے بھی وہ تنگ کرتا ہوگا، کسی اور لوگوں کو بھی وہ تنگ کرتا ہوگا، جہاں پر اور بھی پارسل ڈراپ کرتا ہوگا۔ جوہر کا جو علاقہ تھا یہ اس کی ڈومین تھا اور وہاں پر کئی ایسے علاقے تھے۔ اچھا اس کا جو مالک ہے نا، رئیس جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کا جو مالک ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پارسلز آتے تھے اس میں سے 60 to 65% ڈیلیوری کوئی اور نہیں کرتا تھا بلکہ رئیس کرتا تھا، اور جتنے بھی خواتین کے پیکیجز ہوتے تھے یا پارسلز ہوتے تھے وہ خواتین تک پہنچانے کا کردار رئیس ہی ادا کرتا تھا۔ اب جناب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، ایک اور فیملی ہے جو کہ نکل کر سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ کہانیاں چل رہی تھیں نا ساری، جب یہ رئیس کے قتل کی خبر نکل کر سامنے آئی، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر بھی پارسل ڈیلیور یہی کرتا تھا، کوئی اور نہیں کرتا تھا، لیکن آج تک جب تک یہ لاسٹ ٹائم رئیس نے پارسل ڈیلیور کیا اس علاقے کے اندر، میں جوہر ٹاؤن کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، جب اس نے پارسل ڈراپ کیا اس وقت تک اس نے کسی کو تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو آج تک میسج نہیں کیا پلٹ کے۔ وہ صرف یہ میسج کرتا تھا کہ پارسل آ گیا، وہ صرف یہ کال کرتا تھا کہ جناب آپ کا پارسل آ چکا ہے، گھر کا پتہ بتا دیجئے۔ آپ کوئی بھی فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں، پیزا ڈیلیور کرتے ہیں، کوئی بھی گاڑی منگواتے ہیں، آپ آرڈر کرتے تھے، اس کے بعد اس کی کال آتی ہے کہ جناب میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں سے راستہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی اس کی کال نہیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کو اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، کسی اور گھر کی بہن بیٹیوں کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ فرحان کی بیوی جو کہ 3 بچوں کی ماں ہے، جس کی 8 سال پہلے شادی ہو چکی تھی، اور نہ ہی وہ اتنی کوئی خوبصورت ہے کہ اس کے چکر میں وہ پڑ گیا ہو۔ یہ معاملہ چھیڑ خانی کا تو لگ نہیں رہا، یہ معاملہ تنگ کرنے کا تو لگ نہیں رہا، یہ معاملہ غیرت کے نام کا تو نہیں لگ رہا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی، اس کی نیت میں فطور ہوتا، اس کی نیت میں غلاظت ہوتی، اس کی نیت میں گندگی ہوتی، تو اس کے علاوہ وہ کہیں اور بھی جا کے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ بڑے کامن سینس کی بات ہے۔ انویسٹیگیشن کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کامن سینس، کتنی کامن سینس آپ کی پریویل کرتی ہے۔
آپ کتنا کامنلی چیزوں کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جناب جس فیملی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اور 7 سے 8 پارسل یہ ہمیں ڈیلیور کر چکا تھا۔ 7 سے 8 پارسل ایسے تھے جو کہ ہمارے گھر کے اندر آ چکے تھے، اور کبھی اس نے ایسا نہیں ہوا کہ جناب کبھی دن کے اندر آ کے ڈیلیور کرتا تھا، کبھی دوپہر میں آ کے ڈیلیور کرتا تھا، ایسے اوقات میں ڈیلیور کرتا تھا جب گھر کے اندر مرد حضرات نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی اس کا ورکنگ آور ہی ہوتا تھا۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ آور میں دن کے ٹائم پر ظاہر سی بات اپنے کام پر ہوتے ہیں، تو رئیس بھی ورکنگ آور میں ہی آتا تھا کیونکہ وہ بھی دن کا ٹائم ہوتا تھا۔ لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری گھر کی بہنوں نے، بیٹیوں نے، بہوؤں نے کبھی یہ شکایت کی ہو کہ یار ان کو اس کی طرف سے کوئی ایسا میسج آیا ہو جو کہ غیر اخلاقی ہو، غیر شرعی ہو، معاشرے مطلب کوئی بھی ایسا سوال یا کوئی بھی ایسا میسج یا کوئی بھی ایسی چیز اس کی طرف سے نہیں کہی گئی جو کہ یہ کہا جائے کہ یار پارسل سے ہٹ کے تھی، پارسل سے ہٹ کے کبھی کوئی بات نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آمنہ اور فرحان جو سٹوری بیان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، آمنہ فرحان جو ڈسکشن کر رہے ہیں، آمنہ فرحان جو کہانیاں بتا رہے ہیں، یار اس کے علاوہ بھی تو گھر تھے نا۔ ایک شخص کی نظر میں، اس کی سوچ میں غلاظت، گندگی ہوگی تو وہ سب کے ساتھ وہ گندگی کرنے کی کوشش کرے، صرف آمنہ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آمنہ کے ساتھ اس لیے ہوا کہ آمنہ اور وہ آپس میں ریلیشن شپ میں تھے، آمنہ اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور آج سے نہیں کر رہے تھے، 6-8 مہینے سے کر رہے تھے۔ یہ بات آمنہ کی بالکل درست ہے کہ رئیس نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہ بات بالکل اس کی درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی میں رئیس آخری دنوں میں آمنہ کو تنگ کر رہا تھا، لیکن اس وقت کر رہا تھا جب آمنہ نے اس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کی۔ یکایک اچانک آؤٹ آف نو ویئر اس نے اپنے تعلقات رئیس سے ختم کر دیے، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، سسپینس کریٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، میری کل تک تو اس سے بات ہو رہی تھی، آج اس نے منہ پھیر لیا۔ اور اس کے بعد اپنے شوہر کو اس نے پوری کہانی تو نہیں بلکہ آدھی کہانی بتائی کہ یار یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، چھیڑا، دیکھو اس کے یہ میسج ہے۔ باقی میسج تو وہ ڈیلیٹ کر چکی تھی، اور اس کو یہ لگا کہ جو تصاویر اس نے بھیجی تھیں، جو چیٹس، جو ویڈیو کالز اس نے کی تھیں، وہ تمام چیزیں شاید ڈیٹا بیس سے اریز ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، وہ موجود ہوتی ہیں، اور جب وہ موجود ہوتی ہیں تو ان کو ریکور کر لیا جاتا ہے، اور جب ریکور کیا جاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ گھر کا ایک بچہ مار دیا، یار مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنا جگرا کیسے آ جاتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو قتل کر دے، اور اس کے بعد پھر عیاشی کے ساتھ زندگی بھی گزارے۔ سفاکیت کی انتہائی ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد آپ گہری نیند سوئیں بھی، اپنے بچوں کو لے کے باہر گھومنے بھی جائیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے مستقل رابطے میں رہوں، انٹریکٹ کرتا رہوں، کیونکہ وہ کوئی بات کہیں تو اس کا جواب دے سکوں، کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آئے تو ان کو دوبارہ سمجھا سکوں۔ تو آپ چاہیں تو فالو کر لیں، جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔